بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لے جانے کے تھوڑے دنوں کے بعد کا واقعہ ہے کہ یمن میں صنعا شہر سے 2 کوس کی دوری پر ایک باغ تھا جس کا نام زردان تھا۔ اس باغ کا مالک بہت ہی نیک نفس اور سخی آدمی تھا۔ اس کا دستور یہ تھا کہ پھلوں کو توڑنے کے وقت وہ فقیروں اور مسکینوں کو بلاتا تھا اور اعلان کر دیتا تھا کہ جو پھل ہوا سے گر پڑیں یا جو ہماری جھولی سے الگ جا کر گریں وہ سب تم لوگ لے لیا کرو۔ اس طرح اس باغ کا بہت سا پھل فقراء اور مساکین کو مل جایا کرتا تھا۔ باغ کا مالک مر گیا تو اس کے تینوں بیٹے اس باغ کے مالک ہوئے، مگر یہ تینوں بہت بخیل تھے۔ ان لوگوں نے آپس میں طے کر لیا کہ اگر فقیروں اور مسکینوں کو ہم لوگ بلائیں گے تو بہت سے پھل یہ لوگ لے جائیں گے اور ہم لوگوں کے اہل و عیال کی روزی میں تنگی ہو جائے گی۔ چنانچہ ان تینوں بھائیوں نے قسم کھا کر یہ طے کر لیا کہ سورج نکلنے سے پہلے ہی ہم لوگ باغ کا پھل توڑ لیں تاکہ فقراء اور مساکین کو خبر ہی نہ ہو۔ چنانچہ ان لوگوں کی بدنیتی کی نحوست سے یہ اثر بد دکھایا کہ اچانک رات ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باغ میں ایک آگ بھیج دی جس نے پورے باغ کو جلا کر خاک کر ڈالا اور لوگوں کو اس کی خبر بھی نہ ہوئی۔ یہ لوگ اپنے منصوبہ کے مطابق رات کے آخری حصے میں نہایت خاموشی کے ساتھ پھل توڑنے کے لیے روانہ ہو گئے اور راستے میں چپ کے باتیں کرتے تھے تاکہ فقیروں اور مسکینوں کو خبر نہ مل جائے۔ لیکن یہ لوگ جب باغ کے پاس پہنچے تو وہاں جلے ہوئے درختوں کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ چنانچہ ایک بول پڑا کہ ہم لوگ راستہ بھول کر کسی اور جگہ چلے آئے ہیں، مگر ان میں سے جو بنسبت دوسرے بھائیوں کے کچھ نیک نفس تھا اس نے کہا کہ ہم راستہ نہیں بھولے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو پھلوں سے محروم کر دیا ہے، لہٰذا تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح پڑھو۔ تو سبھی نے یہ پڑھنا شروع کر دیا، سبحان ربنا انا کنا ظالمین، یعنی ہمارے رب کے لیے پاکی ہے، ہم لوگ یقیناً ظالم ہیں کہ ہم نے فقراء اور مساکین کا حق مار لیا۔ پھر وہ تینوں بھائی ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور آخر میں یہ کہنے لگے کہ عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا انا الی ربنا راغبون، امید ہے کہ ہمیں ہمارا رب اس سے بہتر بدل دے، ہم اپنے رب کی طرف رغبت لاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے سچے دل سے توبہ کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبہ قبول فرما لی اور پھر ان لوگوں کو اس کے بدلے ایک دوسرا باغ عطا فرما دیا جس میں بہت زیادہ اور بہت بڑے بڑے پھل آنے لگے۔ اس باغ کا نام حیوان تھا اور اس میں ایک ایک انگور اتنا بڑا بڑا ہوتا تھا کہ اس کا ایک خوشہ ایک خچر کا بوجھ ہو جایا کرتا تھا۔ ابو خالد یمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس باغ میں گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس باغ میں انگوروں کے خوشے حبشی آدمی کے قد کے برابر تھے۔ ناظرین، اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ سخاوت اور نیک نیتی کا اثر مال میں خیر و برکت اور مال کی فراوانی ہے، اور بخیلی اور بدنیتی کا ثمرہ مال کی ہلاکت اور بربادی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سچی توبہ کر لینے سے اللہ تبارک و تعالی زائل شدہ نعمت سے بڑی اور بڑھ کر نعمت عطا فرما دیا کرتا ہے۔